आपके साथ आज दो बातें डिस्कस करूंगा। एक, सबसे पहले तो ये कलर सईदा में जो उनकी बड़ी फतह हुई, अवाम ने आके इनको बताया कि हमने हक खतीब सरकार को रिजेक्ट कर दिया है। अकील नोमी मैं इकरारुल हसन सरकार को उसने रिजेक्ट कर दिया। उसने वहां पे जाके ऐसे बटन खोल के दिखा दिए कि मैं बगैर किसी बुलेट प्रूफ जैकेट के आगे सामने आके खड़ा हूँ। दलेर आदमी है। और जनाब जो बात उसने की थी वो भाई उसने करके दिखाई। और आपने जहाद में हिस्सा लिया है तो जहाद के बाद आप ये वाला हिस्सा क्यों मांग रहे हैं? किया गया मुझे टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया है। वो ऐसे साफ करके तो ये इधर नहीं मिला, अभी तक उनको पैसे नहीं मिले हैं कि उधर से मिल गए हों। क्योंकि भाई पैसा बोलता है, पैसा करता है, पैसा उबलता है, पैसा उछलता है, पैसा गिरता है, पैसा उठता है, पैसा बोलता है, पैसा करता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं हूं खलील मुजफ्फर के और आप देख रहे हैं फन मज़ा कसूर। तो नाजरीन, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। अवाम ने बता दिया कि हम किसके साथ हैं, किसके खिलाफ हैं, और हम हक के साथ हैं, बातिल के साथ हैं। हक को अलहदा और बातिल को अलहदा करके सारी चीज को डिफाइन कर दिया। और भाईजान इकरारुल हसन सरकार ने आहिस्ता आहिस्ता करके धीरे धीरे से हौले हौले से पीर हक खतीब सरकार को बरहना करके रख दिया है। अब जनाब मैं आपके साथ आज दो बातें डिस्कस करूंगा। एक, सबसे पहले तो ये कलर सईदा में जो उनकी बड़ी फतह हुई, अवाम ने आके इनको बताया कि हमने हक खतीब सरकार को रिजेक्ट कर दिया है। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी वजह कि एक जनाब ऐसा बंदा जो इकरारुल हसन सरकार की टीम का एक अहम कारकुन है, जिसने ये तहरीक का आगाज किया, जो इस तहरीक की बुनियाद का बायस बना, जनाब वो बंदा जो शुभ शुभ सरकार को आंखों से चैन निकालना, मुंह से मोती निकालना, कीले निकालना, एक्सपोज करने वाला बंदा, अकील नोमी। भाईजान अकील नोमी अब उसने बहुत बड़े बड़े इंकशाफ कर दिए हैं। उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें खुल के वो सामने आ गए हैं। इकरारुल हसन सरकार को उसने रिजेक्ट कर दिया। अब एक तरफ इकरारुल हसन सरकार की बहुत बड़ी फतह हुई है तो दूसरी तरफ बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। मैं समझता हूं कि इकरारुल हसन सरकार की जो ये शिकस्त हुई है, ये अभी बिल्कुल भी इस चीज को हम मुतवक्के नहीं कर रहे थे। अभी दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि इकरारुल हसन सरकार आए दिन कोई ना कोई नया बंदा उनकी टीम से तोड़ के अपनी टीम में दाखिल कर रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि इस बार एक ऐसा काम हो गया कि इनकी टीम से टूट के बंदा उधर जाता हुआ नजर आ रहा है और लगता है कि चला गया है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि कलर सईदा में इकरारुल हसन सरकार के ऊपर दाखिले के ऊपर पाबंदी थी। पाबंदी के बावजूद भाई उन्होंने फैसला किया कि मैं हर सूरत जाऊंगा। फिर वहां पे पहुंच के भाई उसने ये वादा किया कि वो एक दिलेर, बहादुर, जात वाला और हिम्मत वाला, ताकत वाला बंदा है और ना खौफ ना डर की आदत है। भाई उसने वहां पे जाके ऐसे बटन खोल के दिखा दिए कि मैं बगैर किसी बुलेट प्रूफ जैकेट के आगे सामने आके खड़ा हूं। तो अवाम ने भाई देखा कि वो एक बहादुर बंदा है, दलेर आदमी है, और जनाब जो बात उसने की थी वो भाई उसने करके दिखाई। अब उसके ऊपर पाबंदी लगाई क्यों गई थी? मैं समझता हूं कि हुकूमत की तरफ से ये जो पाबंदी लगाई गई थी वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लगाई गई थी कि हजारों लोग जनाब उधर भी मौजूद होते हैं, और अगर यहाँ से भी हजारों लोग उनके मुकाबले के लिए चले जाएंगे तो बदअमनी होगी। इस वजह से उन्होंने पाबंदी लगाई थी। और मैं मुतवक्के कर रहा था कि जिस तरह उनकी दाखिले के ऊपर पाबंदी है, अगर वो जबरदस्ती जाएंगे और वहां पे जाके अपने आप को मनवाने की कोशिश करेंगे तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मगर ऐसा काम नहीं हुआ, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ और अवाम को किसी बड़े सानहे से बचाना था, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई बड़ा सानहा नहीं हुआ। मगर उसके बावजूद अवाम ने ये साबित कर दिया, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया कि हम भाई हक के साथ हैं, हक खतीब के साथ नहीं हैं। हक खतीब के खिलाफ हजारों का मजमा, इतना बड़ा मजमा भाई इकरारुल हसन के साथ मौजूद था, और इकरारुल हसन की नारेबाजी हो रही थी, नाम लेके नारेबाजी कर रहे थे, इकरारुल हसन सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई इस तरह से एंजॉय कर रहे थे लोग, और ये जिहाद समझ के सारे लोग वहां पे इकट्ठे थे। सारे लोग वहां पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए इकट्ठे थे कि ये भाई बंदा हक पे है और सच पे है, तो हम हक के साथ हैं और हम सच के साथ हैं, ना कि हक खतीब के साथ हैं। तो हक खतीब को एक्सपोज कर दिया, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, अवाम ने बता दिया, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया कि हम भाई अब बाशऊर हो गए हैं, हमें पता चल गया है। मगर ये जाहिर है कि हर बंदे को शऊर तो नहीं आ सकता, हर बंदे को अकल समझ और हर बंदे की सोच डिफरेंट होती है। हर बंदा
الگ زاویے سے سوچتا ہے، الگ سوچ رکھتا ہے، تو ہر بندے کو، اور جو خاص کر کے بیمار ہوتا ہے وہ بھائی دیوانہ ہوتا ہے، وہ کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہر قسم کا علاج یہاں پہ موجود ہے، اور وہ جا کے تو کوشش کرتا ہے چل یار میں تو مر تو رہا ہی ہوں، اب ہو سکتا ہے یہاں پہ جا کے مجھے شفا مل جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں، بہتر ہو جاؤں، اور یہ دیوانگی کی حالت میں جناب وہ پھر ایسے بھی کام کر جاتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے۔ دوسری بات میں کروں گا عقیل نومی کے بارے میں۔ جناب عقیل نومی صاحب نے زین آسی کو اپنا انٹرویو دیا ہے، اور انٹرویو میں بھائی اس نے سارے پڑخچے اڑا کے رکھ دیے ہیں، اور اس نے بھائی اقرار الحسن کو بالکل چھوڑ چھاڑ کے اقرار الحسن سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ نے بھائی بتایا کہ اقرار الحسن سرکار نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، اور میں اتنی بڑی جنگ کا ایک سپاہی تھا، اور وہاں پہ میرے ساتھ اتنا تشدد کیا گیا، سب سے زیادہ غصے مجھے پڑے تھے، مجھے مندریاں ڈال کے یہاں پہ کسن مار رہے تھے، مکے مار رہے تھے، مگر اس کے باوجود میں ثابت قدم رہا، اور مجھے جناب چھوڑ دیا گیا، مجھے اب کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، مجھے کچھ کہتا ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے یہ بھی بتایا کہ اب 4 مہینے ہو گئے ہیں، میں بھائی تب سے فارغ بیٹھا ہوں، مجھے کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ میں اب کنٹروورسی کا شکار ہوں، اور لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، اور مجھے دھمکیاں آ رہی ہیں، دھمکیاں تو آ رہی ہیں بھائی، ہاں یہ تو بات طے ہے کہ ان کو بھی دھمکیاں آ رہی ہوں گی، مگر بھائی اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے، آپ کو یہ چیز کا تو پہلے بھی پتا تھا کہ آپ کو دھمکیاں ملیں گی، آپ کو ان حالات کا پہلے بھی اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ ان حالات سے واقف نہیں تھے تو پھر میں کہوں گا کہ آپ بالکل بھی میچور نہیں ہیں، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کس بندے کو ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ تو آپ اب اگر اس بات سے ڈر کے، اس بات سے گھبرا کے اپنے ہی بندوں کے خلاف باتیں کریں گے تو بھائی یہ تو بالکل بھی نامناسب بات ہے۔ آپ کس طرح ایسے باتیں کر سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں شوبہ دیتی، آپ کو نہیں زیب دیتی، آپ اس تحریک کا ایک متحرک کارکن ہیں، اور آپ کی وجہ سے یہ تحریک بھائی اس جگہ تک پہنچی ہے۔ اگر آپ نہیں ہوتے تو بھائی یہ تحریک اتنی بڑی کامیابی حاصل نہیں کرتی۔ اچھا اب یہ ہے کہ دوسری بات اس نے یہ کی کہ مجھے معاوضہ بھی نہیں دیا گیا۔ پہلے تو اس نے یہ بتایا کہ مجھے معاوضے کی تو تمنا ہی نہیں تھی، میں نے کوئی طے نہیں کیا تھا۔ بھائی آپ نے طے کیوں نہیں کیا تھا؟ آپ پھر وہی بات کہ امیچور ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ اگر کسی قسم کا کوئی پروجیکٹ پکڑتے ہیں تو آپ کیسے بغیر طے کیے چلے جاتے ہیں، اور اگر آپ نے بغیر طے کیے کام کیا ہے، آپ سمجھتے تھے کہ یہ جہاد ہے اور آپ نے جہاد میں حصہ لیا ہے، تو جہاد کے بعد آپ یہ والا حصہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اب آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ یہ کوئی معاملہ حل تو نہیں ہو گیا، اب یہ معاملہ ختم تو نہیں ہو گیا کہ آپ کہیں کہ مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اب بتائیں آپ کو کیا کریں؟ وہ اقرار الحسن صاحب آپ کے ساتھ باڈی گارڈ لگیں، یا آپ کے ساتھ 2-4 باڈی گارڈ رکھوا دیں کہ یار اس کے ساتھ ساتھ رہیں آپ۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب مجھے پیپر کی طرح نہیں، ٹیشو پیپر کی طرح نہیں مجھے استعمال کیا گیا، مجھے ٹوائلٹ پیپر کی طرح استعمال کیا گیا ہے۔ ٹیشو پیپر تو استعمال کر کے پھر بھی پاکٹ میں ڈالنے کے قابل ہوتا ہے، مگر مجھے اس طرح سے استعمال کیا گیا کہ ایسے اور بھائی جان وہ ایسے صاف کر کے تو یہ ادھر، یہ نہیں کہ یہ صاف کر کے تو اس کو صاف کر کے پھر بھی استعمال کرنے کے قابل چھوڑا ہو، وہ اس طرح سے یار آپ کو استعمال کیا گیا۔ بھائی یہ تو بڑی غیر مناسب بات ہے۔ اگر اقرار الحسن صاحب نے ان کو صاف کر کے شو کرتے تھے باہر گریا نا باہر، تو پھر تو بھائی اقرار الحسن صاحب نے ایک بہت بڑی وکٹ گرا دی ہے، اور جناب یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو جناب پیمنٹ نہیں کی گئی، ابھی تک ان کو معاوضہ نہیں ملا، ابھی تک ان کو پیسے نہیں ملے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ادھر سے مل گئے ہوں۔ اور بھائی ہو سکتا ہے پھر نومی صاحب کو بڑے گھر سے زیادہ پیسے مل گئے ہوں۔ اب بات تو یہ ہے کہ جناب پیسوں کی اوفر تو ہر طرف ہو رہی تھی، اقرار الحسن کو بھی ہو رہی تھی کہ پیسے لے لو، خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ بھائی پیسہ بولتا ہے، پیسہ کرتا ہے، پیسہ ابلتا ہے، پیسہ اچھلتا ہے، پیسہ گرتا ہے، پیسہ اٹھتا ہے، پیسہ بولتا ہے، پیسہ کرتا ہے، پیسے کا سارا کھیل ہے بھائی، پیسہ 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 پیسہ۔ اب پیسے نے بھائی عقیل نومی صاحب کو بھی بھائی بولنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کون سے پیسے نے مجبور کیا ہے، اس پیسے نے جو ابھی تک اے آر وائی نے ان کو دیا نہیں ہے، یا پھر اس پیسے نے جو حق خطیب سرکار نے دے دیا ہے۔ دو آپشن ہیں، اور دونوں آپشن میں سے دونوں ہی ویلڈ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی کام ہو کہ ایک طرف سے تو نہیں ملا تو دوسری طرف سے مل گیا ہے۔
اب عقیل نومی صاحب کو بھائی اتنا غصہ چڑھا ہوا ہے، اتنی تپ چڑھی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے اکیلا کیوں چھوڑ دیا، اگر کوئی مس ہیپ ہوتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ سب سے پہلے آگے کھڑے ہوں گے۔ تو بھائی آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ مس ہیپ ہو جائے، تو ویٹ کر رہے ہیں کہ مجھے کچھ ہو جائے، جب کچھ ہوگا تو پھر آگے میرے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے۔ یہ بات عقیل نومی صاحب کی بالکل جائز ہے کہ ان کو پروٹیکشن دی جانی چاہیے، اتنے بڑے محاذ میں انہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے اور آپ کے ساتھ نبھانے کی وجہ سے ان کو جناب تھریٹس مل رہے ہیں، اور اگر تھریٹس مل رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انسانی جان کی کیا قیمت ہے، کتنی قیمتی جان ہوتی ہے، گوانا تو دور کی بات بھائی، اس کو ہم تھوڑا سا نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہتے۔ بھائی آپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ سٹینڈ کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان کو پروٹیکشن کے لیے کوئی سیف جگہ دے۔ وہ کبھی کسی جگہ پہ رات سٹے کرتے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ، گھر پہ تو رہ ہی نہیں رہے۔ اب آپ یہ فیصلہ کریں کہ جو عقیل نومی صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ مجھے جناب پروٹیکشن دی جائے، میرے ساتھ سٹینڈ کیا جائے، کیا عقیل نومی صاحب کو بھی پیسہ چل گیا ہے اور پیسے کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں، اور یا پھر پیسہ نہیں چلا اے آر وائی سے، اس کی وجہ سے بات کر رہے ہیں؟ یہ دونوں چیزوں میں سے آپ کو کون سی چیز ویلڈ لگتی ہے اور کون سی چیز صحیح لگتی ہے؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں اور میرا بھی خیال رکھیں، میرے چینل کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کا پیکج تو ہے آلریڈی، آپ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی یہ والا ہے کنٹینٹ دیکھنے والا، زبردست، مزے کا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔